وہاں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں پہ کچھ ان کے ساتھ ہو سکے. چلتا ہوا روڈ ہے, بہت سارے لوگ وہاں پر ہمارے گواہ ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا ہے. انہوں نے صرف پروپیگنڈا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو جیل کرا سکیں, اور انہوں نے انوار احمد صاحب کے خلاف ایف آئی آر کٹوا کے ان کو کل روز سنڈے والے دن انہوں نے تھانہ سمناباد میں بند کرایا ہوا. انہوں نے کیا کیا ہے حسیب بھائی؟ انہوں نے تھانہ سمناباد میں ایف آئی آر کٹوا کر ان کے خلاف ان کو جو ہے جی ان کو بند کروا دیا ہے, بند کروا دیا ہے. اور ان کی ایج جو ہے تقریباً 55 سال کے قریب ہے. جی اچھا, آپ کے نکاح کون سا بھائی حملہ کر رہا تھا, کیا نام تھا اس کا؟ انوار کہہ رہے ہیں کہ وہ انوار صاحب نے جو ہے بقول ان کے حملہ کیا تھا اپنی بھابھی پر. انوار اور راشد. جی حسیب بھائی, انوار صاحب جو ہیں اس ٹائم میرے بڑے والے بھائی ہیں, ان کے سالے کا ولیمہ تھا تو وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے 11 بجے کے ٹائم پہ. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. میں ثبوت دیتی ہوں. اچھا, یہ جو آپ حال ہم دیکھ رہے ہیں حسیب بھائی, یہ سڑک پر سارا سامان ایسا نہیں ہے میری بہن جی, انہوں نے بنایا ہوا ہے صرف ٹی وی پہ آنے کے لیے. یہ تو محلہ والے سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہ تو حسیب ٹیم شوٹ کر کے آئی ہے, یہ انہوں نے خود ہی بنایا ہوا سیٹ اپ. ٹیم تو شوٹ کر کے آئی ہے, لیکن یہ کورٹ نے ان کو کورٹ سے یہ بک چکا تھا, اس کی نیلامی ہو چکی ہے, تو کورٹ کو باہر نکالے گا نا. اگر ان کو 4 سے 6 دفعہ انہوں نے بولا کہ آپ خالی کر دیں تو انہوں نے خالی نہیں کیا. کوئی نوٹس نہیں آیا میرے پاس, کوئی نوٹس نہیں آیا. نوٹس وغیرہ سب دیے ہوئے تھے ان کو. اب میں آپ کو بتاؤں, چلو بک گیا, کورٹ سے بک گیا. مجھے تینوں کا حق تو دے دو, شرعی حق تو دے دو میرے کو. بولتے ہیں ہم نے دے دیا, 1 روپیہ, خدا کی قسم 1 روپیہ نہیں دیا انہوں نے. چلو میرا حق مجھے دے دو. میں بولتا ہوں میرے والد صاحب کی 3 جائیدادیں نا. کورٹ یہ دے رہے. دیکھیں یہ تینوں پہلے دکان بیچ دی, اس کا یہ کھا گیا حصہ. مکان گارڈن کا بیچ دیا, وہ کھا گیا اکیلے, اس کا نہیں بتایا. بعد میں بیچا ہے, بعد میں پتا چلا ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ مکان بیچ دیا. چلو مجھے تینوں کا حصہ برابر تو دے دیا جائے, شرعی طور پر حصہ دے دیا والد صاحب کا, وہ نہیں دے رہی ہے. بولتے ہم نے دے دیا. اچھا ایک سیکنڈ حسیب بھائی, ایک بات بتائیے گا. کچھ تصویریں ہیں انہوں نے دکھائی ہیں جو ہم ایک حد تک ہی دکھا سکتے ہیں, کیونکہ پھر اس کے بعد ہماری حدود ختم ہو جاتی ہیں. کہ یہ آپ کی جو کیا کہہ رہے ہیں, میں نے کہا کیمرہ کا بھی ایک اصول ہے تصویر دکھانے کا, دکھائیے. پیمرا کا بھی ایک اصول ہے دکھانے کا. نہیں, پیمرا کا بھی اصول ہے, اور پیمرا کے ہونے سے ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے فرائض کی ادائیگی پراپر طریقے سے کر سکیں. میرے بھائی, کچھ چیزیں اخلاقیات میں بھی آتی ہیں. اگر ایک بہن اور ایک ماں بیٹی جو بھی ہیں, ہم بہن بیٹیوں والے ہیں, ہمیں اتنا تو خیال کرنا ہے کہ ہم کتنا کپڑے ان کے اگر ادھڑے ہوئے ہیں یا چرے ہوئے ہیں تو کتنا دکھا سکتے ہیں اور کتنا نہیں دکھا سکتے. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, لیکن اس میں کتنی صداقت ہے یہ ہم نہیں جانتے. حسیب صاحب, ہمیں جو نظر آ رہا ہے, ہم سے آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہے تھے, چونکہ تصویر کا دوسرا رخ نظر آنا بہت ضروری تھا. آپ کہہ رہے ہیں البتہ یہ سب جھوٹ ہے, ایسا ہی ہے, یہ سب انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ دنیا اور میڈیا کو دکھانے کے لیے, ایسا ہے؟ جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے. تیسری بات کہ ان کا جو حصہ ہے جس پر یہ بات کر رہے تھے کہ مجھے دے دو, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون سے جا کر لے لیں, یہ ایسی بات ہے؟ قانون ان کو دے گا, ہمیں بھی دے گا اور ان کو بھی دے گا. مجھے بہن یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے لیے الگ ہے. اچھا, لیکن آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ قانوناً ان کا حصہ بنتا ہے؟ بنتا ہے, وہ دیں گے, لکھا ہوا ہے اس کے اندر, پیپر کے اندر لکھا ہوا ہے. تو دے نہیں رہے نا, بولتے ہم نے دے دیا آپ کو. ابھی آپ محلے سے رپورٹ لے لیں, محلے میں جلائیں, محلے والے سے پورے محلے میں یہ بول رکھا ہے کہ کمال کو ہم نے حصہ دے دیا یا کس کو دے دیا. تو یہ دیکھو نا, ساری دنیا کے سامنے کہا کہ دیکھیں آپ کا نام, مگر یہ نہیں, یہ بول کے گئے کہ کمال صاحب ایک بات بتاؤں سر, یہ اس وقت پروگرام مجھے محلے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس وقت پورے دنیا میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے, اور آپ کے ایریا میں بھی یقیناً A+ آ رہا ہوگا, وہاں پہ بھی دیکھا جا رہا ہوگا. ہمیں دراصل مسئلوں کو سلجھانے کی اور ان کے سلوشن کی طرف بڑھنا چاہیے. کس نے کیا کس نے نہیں کیا, اس کے لیے گھریلو جو کمرے ہوتے ہیں نا وہ بہت ہوتے ہیں جھگڑوں کے لیے. ہمیں جھگڑا نہیں, جھگڑے کو سلجھانا ہے, آپ کے مسئلے کا حل نکالنا ہے. جہاں جہاں جیسے جیسے مدد ہو سکے گی ہم حاضر ہیں. اب آپ لوگ آئے ہیں اگر اپنی فریاد لے کر, تو میرے بڑوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ دوسری طرف کی جو رخ ہے تصویر کا وہ ضرور دیکھیں. ان کے اوپر دینی بھی ہے, ان کے اوپر سماجی, دونوں ان کے اوپر پریشر ہے. اب آپ کو قانوناً مدد چاہیے, یہ بات نظر آ رہی ہے. اس کے لیے ہم کسی وکیل سے بات کر سکتے ہیں. حضرت اگر میں غلط نہیں کہہ رہی تو بالکل, اگر شرعی چاہیے تو وہ یہ تحریری طور پہ فتویٰ لے لے.
ٹھیک ہے, اس میں آ جائیں. قانونی چاہیے جیسے وہ کہہ رہے ہیں تو قانون کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا, دونوں طرف سے سنی جاتی ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب دیکھیے جو ان کے بھتیجے فرما رہے ہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ گھر جو ہے وہ جو بکا ہے کورٹ کے تھرو کیوں بکا ہے؟ وہ کیا پہلے سے مورگیج تھا وہ گھر, وہ ٹھیک جو ہے, کورٹ کے تھرو بکا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر ان کے علم میں تھا تو انہوں نے پہلے سے اس کے لیے سدباب کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا اگر کورٹ کے تھرو کسی بھی وجہ سے بک گیا ہے, اگر کورٹ ظاہر ہے, دیکھیں کورٹ تو انوالو اس وقت ہوتی ہے کہ کورٹ کے پاس کسی ادارے کے پاس وہ مورگیج ہو تو کورٹ انوالو ہوتی ہے اس میں. صحیح بات ہے. اور وہاں پہ بھی اتنی جلدی نہیں بکتی چیزیں, بہت مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں اس کے اندر, اپیلوں پر اپیل راتوں رات کیسے بک گیا جبکہ یہ رہ رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ بکا کس طرح سے؟ اچھا اگر بکا ہے تو دنیا کا کوئی لا ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں رہ رہا ہے اس کا حق دیے بغیر اس کو بے دخل کر دے. حق نہیں دیا میرے کو. ٹھیک ہے, یہ تو قانون ہے. دیکھیں اس میں تو یہ تو قانونی چیز ہے کہ کورٹ بھی جو ہے یا کوئی بھی ادارہ بھی جو ہے, جب وہاں پہ کوئی پوزیشن میں آلریڈی کسی کے موجود ہے, کوئی رہ رہا ہے وہاں پر, اگر وہ بیچ دیا گیا ہے تو تمام حصے خود بخود کسی کو انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈیوائڈنگ ہوگا وہ ریشو کے تحت ہوگا, جو ان کا ریشو ان کو ملے گا. ان کو وہ ریشو دیے بغیر ان کو یہ, مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں اس کے اندر, لیکن بات ہے کہ کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا جو ظاہری سیاق و سباق نظر آ رہے ہیں اس کی روشنی کے اندر, کہ حق دیے بغیر ہاتھ پڑھ کے باہر نکال دیا جائے, اور وہ جس میں کورٹ انوالو ہو رہی ہو. ایسا تو نہیں ہوتا. جو جتنی ساری باتیں ہیں لگ یہ رہا ہے کہ نہیں معلوم کسی جنگل میں کوئی واقعہ ہوا ہے, نہ وہاں کوئی قانون ہے, نہ کوئی پولیس ہے, نہ کوئی کچہری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لگتا تو ایسا ہے, مگر سمنا باد تو ایک آبادی علاقہ ہے جہاں بڑے باہوش لوگ رہتے ہیں. کہ یہ واقعہ کیا ہو گیا؟ بہرحال یہ کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ نہ ہم حسیب صاحب کی بات کو جو گفتگو آ رہی ہے اس کو 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا حضرت جاتے جاتے آخری سوال آپ سے کروں گا, تکلام بہت معذرت, وقت کی بڑی کمی, لیکن ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی کہ دینی پہلو سے اگر ان کا حق کوئی مار لے, یا ان کا حق بقول ان کے جو مارا جا رہا ہے واقعی سچ میں مارا جا رہا ہو, تو اس وقت ان کے لیے کیا آسانیاں ہیں, اور جو مار رہا ہے اس کے لیے کیا مشکلات ہیں؟ ہر دو صورتوں میں اگر ان کا حق مارا جا رہا ہے, اخلاقی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی بارگاہ الہی میں جواب دے ہیں وہ سب. ٹھیک بے شک ہے. دیکھیے اچھا بات ایک ہے قانون, مان لے کہ قانونی حوالوں سے ان کے سارے معاملات پورے ہو چکے ہیں, کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں, بے شک اخلاقی تقاضے بھی ہوتے ہیں. بالکل, تو وہ تمام معاملات ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ تمام آئزہ کا روا جو ہیں کیا ہیں, اور بہت سارے لیکن حق وہ یہاں تک بات کو نہ آنے دیتے. گناہ ہے. جی مجھ سے میں یہی عرض کروں گا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر کوئی کسی کا حق مار رہا ہے تو مارنا نہیں چاہیے, بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے سے علماء کی موجودگی میں, یقیناً ہر محلے میں علماء کرام موجود ہوتے ہیں, مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں, سلجھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ موجود ہوتے ہیں, ان کو بلا کے بیٹھ کے اپنے مسئلے کا حل نکال لیں. اور طریقہ, بہت شکریہ. یہی یہاں پر مجھے شرعی حق, میرے جو والد صاحب کی 3 جائیداد ہیں نا, وہ شرعی حق اس کا مجھے حصہ ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے, کیونکہ آپ کے پاس شرعن اور قانون حق دونوں ہیں. میں وقفے پہ جاتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گی. مجھے صرف اتنا سا ایک سوال کرنا ہے. ہم وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جو بچپن میں ایک گھر میں رہتے ہیں, ہم وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کی چوٹ اور ایک دوسرے کے امتحان میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم وہ بہن بھائی ہوتے ہیں کہ جب ماں یا باپ میں سے کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو سب ایک یکجا کھڑے ہو جاتے ہیں ایک بڑی مٹھی بن کر. ہم وہ بہن بھائی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے جاتے ہی صرف ایک تھوڑی سی زمین کے لیے اپنے خون اور اپنے جگر کے ٹکڑوں اور اپنے حصوں سے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہم نے وہ زمین ہماری بخشش کروا دے گی, جیسے وہ زمین ہماری قبر میں کام آئے گی, جیسے وہ زمین ہمیں آخرت میں ہمارے لیے آسانی کرے گی. صرف زمین کے لیے, دولت کے لیے, زیور کے لیے. یقین مانے ان کا صرف دنیاوی وزن زیادہ ہے, اگر اصل میں ان کا وزن دیکھا جائے تو خون کے رشتوں سے بڑا وزن اور کسی چیز میں نہیں ہوتا. افسوس ہوتا ہے مجھے کہ سگے بہن بھائی صرف زمین زر کے لیے ایک دوسرے کی جان کے دشمن, ایک دوسرے کی عزت کو اس طرح پامال کریں. افسوس ہے, بہت افسوس ہے. اس وقفے کے بعد آتے ہیں. بہت افسوس ہے, بہت افسوس ہے.